بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلیخا کا جھوٹ بے نقاب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کا روشن۔ مصر کا محل اور خوبصورتی کی آزمائش۔ مصر کا بادشاہ ایک مرتبہ اپنے وزیر اعظم عزیز مصر کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ اس وزیر اعظم کی بیوی زلیخا حسن جمال میں بے مثال تھی، لیکن حسن کی انتہا حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر اللہ نے ایسی روشنی رکھ دی تھی کہ زلیخا کا دل مائل ہو گیا۔ غلامی میں حریدہ مگر ان کے اخلاق، کردار اور دیانت نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور کردار سے متاثر ہو کر ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ یہ محبت جلد ہی ایک خطرناک جذبہ بن گئی، ایک ایسا جذبہ جس میں زلیخا اپنے شوہر کو دھوکہ دینے تک تیار ہو گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی بار بہکانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کریں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ سے ڈر کر زلیخا کی پیش قدمی کو رد کیا۔ ایک دن زلیخا نے خالی محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہا پایا اور موقع دیکھ کر ان کے در پہ ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی تاکہ بچ سکیں۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا اور وہ پھٹ گیا۔ اسی اثناء میں زلیخا کا شوہر عزیز مصر دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے فوراً جھوٹ گڑھ دیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سچ بولا، یہی مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرخرو کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھایا۔ زلیخا کے خاندان کا ایک فرد جو معاملے کو دیکھ رہا تھا بولا، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو وہ مجرم ہے، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ سب نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ اس طرح زلیخا کا جھوٹ بے نقاب ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی ثابت ہوئی۔ زلیخا کی اس جھوٹی کوشش کی خبر مصر کی دیگر عورتوں تک پہنچ گئی۔ سب نے زلیخا کا مذاق اڑایا کہ وہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں کو محل میں بلایا اور انہیں پھل دیے، ساتھ ہی ایک ایک چھری دی تاکہ وہ پھل کاٹیں۔ جیسے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، ان کا حسن دیکھ کر عورتیں مبہوت ہو گئیں اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ میں کاٹ بیٹھیں، مگر درد کا احساس نہ ہوا۔ وہ بول اٹھیں، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے فخر سے کہا، یہ وہی ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبور کرنے کی ایک آخری کوشش کی، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو زلیخا نے انہیں قید خانے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی زبان بند کی جا سکے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس فعل سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ قید خانے میں چلے گئے۔ قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نور، حلم، دانائی اور خدا پرستی سب پر آشکار ہوئی۔ انہوں نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی اور وہی ان کی رہائی اور بعد ازاں مصر کی بادشاہت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے وزیر بنے۔ قحط کے زمانے میں جب لوگ اناج لینے کے لیے آتے تو زلیخا بھی فقر و محتاجی کی حالت میں آئی۔
وقت نے زلیخا کا غرور توڑ دیا تھا۔ اب وہ محض ایک مظلوم عورت تھی جو سچے دل سے توبہ کر چکی تھی۔ اس نے سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ میں نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی مگر وہ پاک باز رہا۔ اب میں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو معاف کیا کیونکہ نبی انتقام نہیں لیتے۔ اللہ نے زلیخا کو ایمان کی روشنی عطا کی اور کچھ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی نکاح بھی ہوا اور جب وہ ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جھوٹ کا انجام رسوائی اور سچائی کا نتیجہ سخت روئی ہے۔ زلیخا کا جھوٹ بے نقاب ہوا اور حضرت یوسف علیہ